پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا۔ NA130 لاہور پر یاسمین راشد کو نواز شریف کے مقابل اتار دیا۔ مراد سعید کو سوات، بنیر سے بیرسٹر گوہر امیدوار۔ شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، اسد کیسر کو ٹکٹ مل گیا۔ شہرام ترکئی، علی محمد خان، شاندانہ گلزار، شہریار آفریدی، شیر افضل مروت کو بھی ٹکٹ دیا گیا۔ علی امین گنڈا پور اور شعیب شاہین بھی امیدوار۔ پی ٹی آئی کے پاس بلہ رہے گا یا نہیں، فیصلہ آج نہ ہو سکا۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی۔ چیف جسٹس نے پوچھا، پشاور میں کس کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا؟ ریکارڈ پر تو کچھ نہیں۔ اور سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد عبداللہ اور خالد جہنم واصل۔ ISPR نے بتایا ہلاک دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی میں ملوث تھے۔ ہم ایک فکسڈ میچ کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقبول جماعت کو آؤٹ کیا گیا تو دنیا آپ کے الیکشن کو کبھی نہیں مانے گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان نے کہا، امید ہے عدلیہ انصاف کے ترازو برابر رکھے گی اور جمہوریت کو بچائے گی۔ PTI قیادت انڈر گراؤنڈ یا جیلوں میں ہے، لیڈرز کو بغیر ثبوتوں کے بار بار اٹھایا جاتا ہے۔ یہ امپائر کو ساتھ ملا کر کریز سے باہر چلے گئے ہیں، لیکن ہر کوشش کے باوجود 8 فروری کو ان سب کو شکست ہوگی۔ اکبر ایس بابر بولے، PTI پر ایک گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ آج حامد خان نے تسلیم کیا کہ میں پارٹی کا بانی رکن ہوں، تحریک انصاف کا آئین لکھنے والوں میں سے ہوں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان کی مکمل فہرست جاری کر دی۔ بلے کا نشان انتخابی فہرست میں موجود نہیں، فہرست ریٹرننگ افسران کو بھجوا دی گئی۔ امیدواروں کو کل انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ توہین عدالت کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے 16 جنوری کو جواب طلب کر لیا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری نہ رک سکی۔ رات سے جاری حملوں میں 150 فلسطینی شہید ہو گئے، 240 سے زائد زخمی۔ دیر البلاح میں رہائشی عمارت پر 2 میزائل حملے ہوئے، جس میں 3 بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عمارت کے ملبے تلے متعدد لوگ اب بھی پھنسے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی نسل کشی کو 98 روز گزر چکے ہیں۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 23,700 سے بڑھ چکی ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کے خلاف سماعت کا دوسرا روز اسرائیل نے اپنا موقف پیش کیا۔ اسرائیل کی حمایت پر جنوبی افریقی کیپٹن فارغ۔ جونیئر عالمی کپ سے ایک ہفتہ پہلے کپتان ڈیوڈ ٹیجر سے قیادت لے لی گئی۔ ٹیجر نے پچھلے سال ملنے والے ایوارڈ کو اسرائیل کی فوج کے نام کیا تھا۔ جنوبی افریقہ کرکٹ نے کہا کہ ٹیجر کو ممکنہ رد عمل اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہٹایا گیا۔ جنوبی افریقہ میں فلسطین کے حامی مظاہرین نے ٹیجر کو کپتانی سے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ گیس نہ ہونے سے کراچی والے رول گئے، قیمتوں میں 200% اضافہ ہوا اور صنعتوں کو بھی گیس نہیں مل رہی۔ حافظ نعیم الرحمان کا 17 جنوری کو سوئی سدرن گیس کمپنی کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں عوام کو ظالم بھیڑیوں پر نہیں چھوڑ سکتے۔ میئر کراچی پر بھی تنقید، بولے یہ گٹر کے ڈھکن درست نہیں کر سکے، ہم نے ایک ٹاؤن میں 1500 ڈھکن لگائے، بجٹ نہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری، گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی۔ اسکردو میں درجہ حرارت -10، گلگت، کالام، گوپس -6، استور -5، چترال دیر میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کوئٹہ اور کلات میں یخ بستہ ہوائیں۔ کراچی میں درجہ حرارت 10 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ دھند کے باعث فورٹ عباس میں بس اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم، ایک شخص جاں بحق۔ چلیوٹ میں ڈمپر نے مسافر وین کو ٹکر مار دی، 3 خواتین سمیت 6 افراد زخمی۔ ملک بھر میں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم، 5ویں روز بھی پولیو ورکرز نے گھر گھر جا کر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف رہے۔ 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ IMF نے پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی میں کمی کی پیش گوئی کر دی۔ IMF رپورٹ میں کہا گیا سال 2024 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح
18.5% रहने का इम्कान है। साल 2023 में औसत महंगाई 29.4% थी। निगरां वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं IMF प्रोग्राम की तमाम शर्तें पूरी कर रहे हैं।